عالی جناب محمد عامر رضوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر دمو ایم پی انڈیا سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری کا دائیں نظامی بدرالدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ یاداوری کا بہت بہت شکریہ۔ محب محترم، آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ ڈیجیٹل کارپٹو کرنسی کوائن میں پیسہ انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے، اور کوائن اور ڈالر بیچ کر اس سے جو انکم آتی ہے کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو زید نے جانکار سے یہ سن کر اس میں پیسہ انویسٹمنٹ کیا کہ یہ تو کافر کی کمپنی ہے، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ اپنے پیسے نکال سکتا ہے۔ زید کے اپنے یہ پیسے زید کے لیے جائز ہوں گے یا ناجائز؟ حضور اس کی فل وضاحت فرما دیں۔ جناب محترم، دیکھیں، آپ نے جس کوائن کا ذکر کیا، اگر یہ وہی کوائن ہے جسے بٹ کوائن کہتے ہیں، جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا بلکہ وہ انٹرنیٹ پر الیکٹرانک طریقے پر وہ گردش کرتا ہے جسے بیچا اور خریدا جاتا ہے، یعنی یہ کہیے کہ کرنسی لیس اکنامی کی طرف جو کوشش ہے اسی میں سے بٹ کوائن ہے۔ تو چونکہ یاد رہے کہ اولاً تو وہ کوئی چیز ہے نہیں جس پر قبضہ کیا جا سکے، اور لہذا جس چیز کو بیچا یا خریدا جاتا ہے اس کا مال ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک مجہول شے ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بس اس کا انٹرنیٹ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا طریقے پر نیٹ کی دنیا میں اس کا ایک وجود ہے۔ دوسرے یہ کہ ظاہر سی بات ہے، بٹ کوائن پر پیسہ لگانا، جہاں تک فقیر کی جانکاری یہ ہے کہ وہ کوائن خریدنے میں مارکیٹ میں اس کا اچھال ہوتا ہے اور اس طرح اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے جس میں لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر اس کی قیمت کسی طریقے سے گر گئی تو لگانے والے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو نقصان ہونے کے گمان کا غالب گمان ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی موہوم شے ہے، یعنی یہ اس کے بارے میں کچھ یقینی طور پر اس پر گرفت نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مال پر آپ قبضہ کر لیں یا سامنے والے سے اسے حاصل کرنے کی آپ کے پاس طاقت و قوت ہو، یہاں پر تو بالکل اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں میں جو ایک جوئے کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ جس کے نفع اور نقصان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ایسی چیزوں میں رقم لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اس طریقے خرید و فروخت جائز ہوگی۔ شرعاً اس کی ممانعت ہے۔ البتہ اگر کسی نے پیسے لگا دیے ہیں تو کوشش کر کے وہ اپنے پیسے نفع کے طور پر حاصل ہو سکے تو نفع کے طور پر، یا جتنا لگایا ہے اتنا حاصل کر سکتا اتنا حاصل کر کے وہاں سے باہر نکل جائے۔ ایسی چیزوں میں تباہ آزمائی نہ کرے کہ کبھی کبھی بہت بڑے گھاٹے کا سودا بھی اس میں ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور وہی روزیوں میں برکت دیتا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سب کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ شریعت کے حکم کے مطابق ہی بزنس کریں اور اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔